علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ المائدہ کے یہ پہلے رکوع کی تیسری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے، خود ہی ان کا مالک ہے، لہذا اسے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے حلال اور حرام کا فیصلہ کرے۔ اس چیز کا اختیار انسان کو خود نہیں ہے، اور جیسا کہ سورت کے آغاز میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 عنوانات کو اجاگر کیا ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ پہلا عنوان تو اس میں کچھ دینی ہدایات ہیں، تمدنی ہدایات ہیں، سیاسی ہدایات ہیں کہ اہل ایمان ان کی پابندی کریں، اور وہی عنوان چل رہا ہے کہ پچھلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کچھ ہدایات دیں سفر حج کے حوالے سے، اور اسی طرح سے کہ تم کس طرح سے اپنا رویہ اختیار کرو، کیا لباس پہنو، کیا تمہارا طرز عمل ہونا چاہیے۔ اور اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے حوالے سے بات کی ہے۔ دوسرا عنوان جو اس سورۃ مبارکہ میں ہے وہ اہل ایمان کو نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اب وہ موقع آ گیا تھا اہل ایمان کے لیے کہ اب وہ محکوم نہیں رہے تھے بلکہ حکمرانی کے دور میں آ گئے تھے، اور حکمرانی کے اپنے کچھ خواص ہوتے ہیں کہ جس میں زیادہ موقع ہوتا ہے کہ لوگ سرکشی اور بغاوت کی طرف چلے جائیں، ظلم اور زیادتی کی طرف چلے جائیں۔ تو اہل ایمان کو ہدایات دی گئیں کہ تمہیں کس طرح سے حکومت کرنی ہے، یعنی عدل اور انصاف، یہ بڑا وصف ہونا چاہیے تمہاری حکمرانی میں۔ اور تیسرے جو ہے یہودیوں اور عیسائیوں کو نصیحت کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ دیکھو اب تم کسی طرح سے اس دین کو نیچا نہیں دکھا سکتے، اب یہ دین نشو و نما پا چکا، اپنی جڑیں مضبوط کر چکا، لہذا اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، دین اسلام کو قبول کر لو، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ تو یہ پہلا عنوان چل رہا ہے کہ کچھ مذہبی ہدایات ہیں، دین سے متعلق ہیں، یہ چیزیں قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ حرمت تم پر، حرمت علیکم تم پر حرام کر دی گئی ہے۔ اب یہ چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ المیتۃ، مردار تم پر حرام کیا گیا ہے، یعنی مری ہوئی چیز تم پر حرام ہے۔ البتہ کچھ چیزوں کو استثناء حاصل ہے، مثال کے طور پر مچھلی ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی کے لہر سے مچھلیاں کنارے سے باہر آ جاتی ہیں، پانی چلا جاتا ہے وہ وہیں رہ جاتی ہیں، تو وہ کچھ دیر میں مر جاتی ہیں، تو اگر صحیح حالت میں ان کو پالو تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال یہ جانور جو ہیں یہ مردہ اگر ہیں تو ان کی کھانے کی اجازت نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ والدم، اور اسی طرح سے خون تم پر حرام کیا گیا ہے۔ خون یعنی جانور کو ذبح کرتے ہوئے جو خون بہتا ہے وہ خون جو ہے وہ حرام ہے۔ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، تیسری چیز یہ کہ خنزیر کا گوشت یہ تم پر حرام ہے۔ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، اور وہ سب چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر
ذبح کی جائیں وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہی یہ چیزیں سب تمہارے لیے رکھی ہیں، لہذا کسی چیز کو ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا یہ جائز نہیں ہے، وہ چیز حرام ہو جائے گی جو حلال تھی، اس لیے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے۔ اور اسی طرح سے ہم ذبح کرتے ہیں، جب گلے پر چھری پھیرتے ہیں کسی جانور کی تو ہم بسم اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ اکبر یہ پڑھتے ہیں، تو پھر وہ حلال ہوتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ وما اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور اسی طرح سے ایسا جانور جو گلا گھٹ کر جس کا مر جائے، گلا گھٹ جائے، کوئی رسی سخت ہو جائے، لپیٹ میں آ جائے گردن اور وہ مر جائے، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ والموقوذۃ، اور اسی طرح سے چوٹ کھا کر کوئی چیز مر جاتی ہے وہ حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور جو بلندی سے گر کر مر جائے، یعنی کوئی جانور اوپر سے گرتا ہے نیچے آ پڑتا ہے، کوئی پہاڑی سے گر جائے، کوئی مکان کی چھت سے گر جائے اور وہ مر جائے تو وہ حرام ہے۔ والنطیحۃ، اور اگر کوئی سینگ مار دے کوئی جانور، بڑا جانور چھوٹے جانور کو، اس کا پیٹ پھٹ جائے یا اس کی اور چیز اس طرح سے ہلاک ہو جائے وہ، تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، یا کسی درندے نے کھا لیا ہو، چیر پھاڑ کے اس کو کھا لیا اور اس کا کچھ حصہ بچ جائے، وہ مر جائے اس کے چیرنے پھاڑنے سے، تو وہ بھی حرام ہے تمہارے لیے۔ الا ما ذکیتم، ہاں اس صورت میں حلال ہے وہ کہ اگر تم اسے زندہ پالو، یعنی اس کے اندر، یعنی یہ سارے حادثات جو بیان ہوئے ہیں کہ ٹکرا کر مر جائے، گلا گھٹ جائے، ٹکرا جائے، اوپر سے گر پڑے، درندہ اس کو نقصان پہنچا دے یا سینگ لگ جائے، لیکن اگر تم اسے زندہ حالت میں پالو، اس کے اندر زندگی کے آثار ہوں، تو پھر ذبح کر لو، پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ الا ما ذکیتم، اگر تم اسے زندہ پالو اور پھر اس کو ذبح کر لو تو یہ ایک پاکیزہ طریقہ ہے، پھر وہ حلال ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ ذبیح ہے جو آستانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مانتے ہیں، کسی کو یہ مقام اور درجہ دے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم جا کر یہ نظر مانیں گے تو ہماری یہ ضرورت پوری ہو جائے گی، اس عقیدے کے تحت اگر کوئی چیز ذبح کی جائے گی تو وہ بھی حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور پانسوں کے ذریعے سے تم اپنی قسمت کا حال معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ مکہ میں مشرکین نے یہ طریقہ رکھا ہوا تھا، حبل نامی ایک بت انہوں نے بنا رکھا تھا، اس کے 7 تیر رکھے ہوئے تھے، پانسے کہلاتے تھے وہ، اور جب اپنی قسمت کا کوئی حال دریافت کرنا ہوتا تو وہ پانسے پھینکتے تھے اور ایک خاص دائرے کے اندر جو تیر آ جاتا اس پر لکھے ہوتے تھے مختلف الفاظ یا مختلف فکرے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بس بہتر ہے، اس طریقے کو۔ تو فرمایا کہ اس طریقے سے اپنی قسمتوں کا حال معلوم کرنا یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ تمہارے لیے فسق ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں یہ طبی نقطہ نگاہ سے نہیں کی ہیں حرام۔ طبی نقطہ نگاہ سے کسی چیز کا مفید ہونا یا نقصان دہ ہونا یہ انسان کی اپنی کوشش اور جستجو پر اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود تحقیق کرے کہ کوئی چیز اس کی طبیعت کے لیے موضوع ہے یا غیر موضوع ہے، اس کے مطابق وہ اس کو استعمال کرے یا نہ کرے، یہ اللہ نے انسان کے اپنی ثوابدید پر چھوڑ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے وہ ان کے اخلاقی پہلو کی بنیاد پر حرام کیا ہے کہ اس کے اخلاق پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس لیے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، جیسے کہ شراب ہے اور چیزیں ہیں اسی طرح کی، یہ جو خون ہے، یہ مردار جانور ہے، اس پہ اخلاق، ان چیزوں سے اخلاق پر برے اثرات پڑتے ہیں، اس بنیاد پر اللہ نے حرام کیا ہے۔ اور فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی اب کافر اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب تمہیں پلٹا کر پہلی حالت پر نہیں لے جایا جا سکتا، اب وہ مایوس ہو گئے ہیں تم سے،
اب وہ اپنی سی کر کے دیکھ چکے کہ اب ہمارا بس نہیں چلتا۔ فلا تخشوہم، پس اب تم ان سے مت ڈرو، واخشونی، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ آیت متفق علیہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیاق کے لحاظ سے یہاں پر اس کو رکھا ہے۔ تو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، مکمل کر دی۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے یہ دین اسلام جو ہے۔ تو آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے طریقہ زندگی مقرر کر کے میں راضی ہو گیا۔ اسلام طریقہ زندگی یہ ہمیشہ سے ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا جو دین تھا وہ بھی اسلام تھا، اور تمام انبیاء کرام اسی دین کو پیش کرنے والے تھے۔ تمام انبیاء نے جو دین پیش کیا ہے وہ اسلام ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ بنیادی اس کے نکات ہیں۔ اب پھر ان حرام چیزوں کے لحاظ سے بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، ہاں اگر کوئی بھوک سے مجبور ہو جائے، مخمصہ بھوک کو کہتے ہیں، اگر بھوک کی وجہ سے کوئی شخص مجبور ہو جائے، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف مائل نہ ہو اس کی طبیعت، فإن اللہ غفور الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت 173 میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ حرام چیز کو استعمال کرنے کی، کھانے کی اجازت 3 شرائط کے تحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہاں پر سورہ بقرہ میں، اور وہاں فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، 3 چیزیں۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، اگر کوئی مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی اور کوئی چیز میسر نہیں ہے اور زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے، تو سب سے پہلی وجہ حرام چیز کو کھانے کی کیا ہے کہ مجبوری ہو، اور کوئی چیز میسر نہ ہو، کوئی چیز دستیاب نہ ہو، اور وہ حرام چیز ہی ہے۔ پھر دوسری شرط ہے غیر باغ، بغاوت، سرکشی کا ارادہ نہ ہو، اللہ کی اطاعت اور بندگی کو توڑنے کا ارادہ نہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہے ولا عادن، حد سے تجاوز نہ ہو، یعنی صرف اتنا ہی استعمال کرے کہ جتنا زندگی بچانے کے لیے ضروری ہو۔ تو 3 شرائط کے تحت تو پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو حرام چیز کے لحاظ سے سورہ بقرہ کی آیت 173 میں یہ وضاحت جو ہے یہ موجود ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، اگر کوئی بھوک کی وجہ سے مجبور ہو، غیر متجانف لاسم، لیکن گناہ کا اس کے اندر ارادہ نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔